عزیزو خداوند کے کلام میں سے ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ The book of Exodus chapter 20 verse 13۔ اور اس آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، تو خون نہ کرنا۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے 10 احکام کی روشنی میں خدا کے کلام کو سنتے ہیں، اور آج خداوند کے کلام میں سے جو حکم ہمارے سامنے ہے یہ 6واں حکم ہے، اور ہم 6ویں حکم کی روشنی میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور آج خدا کے کلام میں سے جب ہم 6ویں حکم یعنی 6th commandment جو ہے اس کے بارے میں خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، تو جو بات میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لائف از سیکرڈ، زندگی بڑی مقدس اور پاک چیز ہے۔ اور عزیزو، میں 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کیوں یہ حکم خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو دیا، اور یہ حکم صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام اقوام بھی اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتی ہیں۔ جب آپ 10 احکام کو دیکھتے ہیں، جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں، تو شریعت 2 حصوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ شریعت کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کو ریلیجس نظر آتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے یہ اخلاقی شریعت کہلاتی ہے، ایتھیکل لاز ہیں۔ اور جو ایتھیکل لاز بائبل مقدس کے اندر خروج کی کتاب میں، اور پھر استثناء کی کتاب میں، اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامے میں جنہیں بار بار بیان کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم ان کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کی پاسداری کرتی ہیں۔ اور عزیزو، میں نے یہ ذکر کیا کہ میں 4 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے کیوں یہ حکم دیا ہے، کیونکہ جب خدا نے حکم دیا تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پرپز ہے، اور بائبل مقدس میں کوئی ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خدا ان کے کلام میں خروج کی کتاب میں آپ نے پڑھا تو خون نہ کر، اور بائبل مقدس کے بعد جو ورژن ہیں ان میں لکھا ہے یو شل ناٹ کل یا یو شل ناٹ مرڈر۔ اور عزیزو، ہم آج اس حکم کی روشنی میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے اس لیے یہ حکم دیا، اور 6ویں حکم سے لے کر 9ویں حکم تک جب آپ جاتے ہیں تو ان تمام احکام کے دیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک کوہیسو سوسائٹی جو ہے اسے بلڈ کیا جائے، اسے اسٹیبلش کیا جائے۔ اور آپ جب کوہیسو ورڈ کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیسدار یا منجمد۔ اور اسی تو جب میں اس لفظ پر غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جماعت، جسے عبرانی میں کاہل یاوے کا نام دیا جاتا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ آپس میں جڑے رہیں، جس طرح سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ گلو کے ساتھ 2 لکڑیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایسی جڑ جاتی ہیں کہ بڑی مشکل سے انہیں علیحدہ کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ خدا کے لوگ، خدا کے بنائی ہوئی قوم، اور عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب کا مقصد یہ تھا کہ خدا ایک ایسی قوم جو ہے وہ بنائے جو خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اور وہ ہولی ہو۔ اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ آپس میں جڑے رہیں، آپس میں محبت اور یگانگت کے ساتھ رہیں، یہ خدا کا مقصد تھا۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا ایک ایسی سوسائٹی کو جنم دینا چاہتا تھا، ایک ایسی سوسائٹی کو وہ بنانا چاہتا تھا جو آپس میں
محبت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ بنے رہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ اور اسی جو ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جب خدا ایسا چاہتا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی زندگیوں کی قدر کریں، کیونکہ زندگی ایک بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ریلیشن شپ، جو رشتے ہیں، ان کی قدر کی جائے، پراپرٹی کی قدر کی جائے، اور پھر ریپوٹیشن کی قدر کی جائے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھے، اس کا احترام کرنا سیکھے، اسے اولویت دینا سیکھے، اور اپنے سے زیادہ اس کی عزت کرے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، خدا چاہتا تھا زندگیوں کی قدر کی جائے، رشتوں کی قدر کی جائے، اور جو کسی کو کوئی پراپرٹی ہے اس کی قدر کی جائے، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ ریپوٹیشن قائم رکھی جائے۔ اور اسی تو جب ہم خدا کے اس حکم کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر غور کریں، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کر کے یہ دیکھیں کہ میری زندگی میں کیا یہ بات پائی جاتی ہے؟ میں دوسروں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، یا میں ہمیشہ دوسروں سے جدا رہنے کی بات کرتا ہوں، یا جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑنے کی بات کرتا ہوں۔ اور عزیزو، ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں، خدا چاہتا تھا کہ زندگیوں کی قدر کی جائے، کسی کی زندگی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا تھا کہ رشتوں کی قدر کی جائے۔ پچھلے سنڈے میں آپ کے ساتھ یہ کلام میں سے شیئر کر رہا تھا، خدا نے حکم دیا کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ اور عزیزو، ہم خدا کے کلام میں یہ سیکھتے ہیں کہ پراپرٹی، یعنی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کی پراپرٹی جو ہے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، جو دوسروں کی جو جائیداد ہے اس کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے اس سے منع کیا۔ اور پھر خدا نے یہ بھی انہیں سکھایا کہ کسی کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو برباد نہ کرنا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں، نہ صرف اپنے معاشرے میں بلکہ ہم اپنی کلیسیا میں اس بات کو سیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے خاندانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو برباد کرتے ہیں۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہماری گفتگو کا محور ہوتا ہے، اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے، اسے تار تار کر دیا جائے۔ اور خدا نے اس لیے یہ حکم دیا کہ اس بات سے گریز کیا جائے۔ دوسری بات جس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے اور جو بہت بڑا مقصد تھا، اوائڈ دی ڈیپریوٹی ان سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر خرابی اور ابتری جو ہے اس سے کیا کیا جائے؟ کنارہ کیا جائے، اس سے جو ہے گریز کیا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے، اور ایک ایسی سوسائٹی ہو جس میں امن ہو اور جس میں ابتری نہ ہو۔ اور اسی تو ہم خدا کے کلام میں یہ بات سیکھ رہے تھے۔ میں نے ہوشیع کی کتاب کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا جس میں خدا کا بندہ، خدا کا نبی اس بات کے لیے پکارتا ہے اور وہ چلاتا ہے، بنی اسرائیل سے کہتا ہے خدا نے تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ معاشرے میں امن قائم کرنا، معاشرے کے اندر صلح قائم کرنا، معاشرے کے اندر آزادی ہو ایک دوسرے کو، اور تم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوشیع نبی کی کتاب میں سے وہ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 14 باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، آئے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خدا کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے کیا ہے؟ خالی ہے۔